السلام علیکم بلال صاحب. مجھے نا حکیم صاحب سے 2-3 باتیں پوچھنی تھی. وہ یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن پھیل گیا ہے. اس کے بعد آج کل جو ہمارے پیٹرنز ہیں وہ یہ کھانے پینے کے بھی مختلف ہوئے ہوئے ہر طرح سے. تو آج کل لوگ جو ہے نا وہ بانجھپن کا بھی بہت شکار ہو رہے ہیں. تو انزائٹی ڈپریشن کا علاج بھی اتنا ہی مشکل ہوا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک گولی پہ لگا دیتے ہیں اور وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہ وہ جب تک وہ گولی نہیں کھاتے وہ سو نہیں سکتے. تو وہ مزید مجھے لگتا ہے کہ سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں کہ جی ہم سو نہیں پا رہے, اور وہ لوگوں کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تک ہم وہ گولی نہ لیں. وہ گولی بھی انزائٹی مزید بڑھا رہی ہے اور ڈپریشن کا شکار کری ہے. اور پھر میں نے کہیں پہ, میری ایک کزن ہے, میں نے ان کے کیس میں یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے جو ایگز ہیں نا وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انزائٹی لیول اس قدر ہائی ہے. تو جو آپ کے جو ایگز ہیں نا ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, وہ بننا شروع ہوتے ہیں, تو وہ پورے کا پورا اندر سسٹم آپ کی انزائٹی جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے اور آپ کے ایگز ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ 500 روپے لیٹر پیٹرول ہو تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے. صحیح بات کہہ رہے ہو. وہ جو حالات ہیں نا, یقین کرو میں نے ابھی تک شاید ہی کوئی شخص ملا ہو جو کہ انگزائٹی اور ٹینشن کا اور ڈپریشن کا شکار نہ کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتی. لیکن حکیم صاحب, یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ بانجھ پن کا بھی موجد ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن جب آپ کو ہوتا ہے تو اس سے جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, سسٹم بنایا, ہارمونل سسٹم, وہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. اگر عورت ہے, اگر وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے, وہ نیند کی دوائی کھا رہی ہے, تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, جو ماہانہ سرکل پیریڈ آتے ہیں, مینسز آتے ہیں, وہ یا تو آنا بالکل کم ہو جاتے ہیں یا 1-2 ماہ آتے ہی نہیں ہیں. اب جب یہ مسئلہ ہو جائے گا تو پھر اولاد والا چانس تو پھر مشکل ہو جاتا ہے جب تک اس کا علاج نہ کروایا جائے. اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے انزائٹی کا علاج کرنے کے لیے وقتی ٹیبلٹ لیتے ہیں. وہ ایڈکشن ہے, نشہ ہے, وہ نشے کے اوپر لگ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ بڑا سادہ سا علاج ہے, بہت سادہ سا علاج ہے. آپ پہلے دیکھیں کس وجہ سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ان کا اسکرین آور بہت زیادہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پورا دن کام کرنے کے بعد رات کو زیادہ دیر تک موبائل دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے دیکھتے رات کو سو جاتے ہیں, کھانا کھایا فوراً سو گئے؟ تو پہلے تو اس عادت کو ختم کیا جائے. اب بہت سارے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی نیند نہیں آتی رات کو, لیکن رات کو نہیں سوتے, صبح سو لیتے ہیں. نیند تو آتی ہے. ہاں, اس کا مطلب عادت خراب ہے. اس عادت کو ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے. کیا اس کو کانسٹیپیشن کا ایشو تو نہیں ہے؟ کیا اس کو ایچ پائلوری تو نہیں ہے؟ کیا اس کو آئی بی ایس تو نہیں ہے؟ اب اگر آئی بی ایس کا ایشو ہے تب بھی آنتوں میں انفیکشن ہے تو یہ بھی انزائٹی کا سبب ہے. کیوں؟ اگر ایچ پائلوری ہے تو یہ تو بہت بڑا سبب ہے. آج اتنا پیشنٹ ایسا ہے میرے پاس جس کو ایچ پائلوری ہے, اسے خود کو نہیں پتا, اور اس کے اندر ساری کی ساری جو سمٹمز ہیں, انزائٹی, ڈپریشن, خوف, ٹینشن, پریشانی, یہاں تک کہ بلال بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو خودکشی کے اوپر تل جاتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے, اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب وہ ایسا پیشنٹ جس کی آنتوں کا ایشو ہے وہ کیسے انزائٹی میں چلا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ جو خوراک وہ کھاتا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں کرتی, جزوِ بدن نہیں بنتی. جب اسے جزوِ بدن نہیں بنتی تو اب جو غذا اللہ نے ایک نظام بنایا, جو ہم کھاتے ہیں وہ سٹمک کے اندر جاتا ہے, ادھر سے کیلوز جگر کی طرف جاتا ہے, جگر سے پھر وہ آگے پوری باڈی کے اندر جیسے کنزیوم ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا, دل کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے وہ دل حاصل کر لیتا ہے, جو دماغ کو چاہیے وہ دماغ حاصل کر لیتا ہے, جس آرگن کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ خود سے لے لیتا ہے. اب وہاں پہ دماغ اور دل دونوں پوری طریقے سے وہ جذب نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے, نیگیٹو خیالات. ایسے بندے کو سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات دماغ میں بٹھانی ہوتی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے, جو نہیں بٹھانی وہ نکلتی نہیں ہے. نیگیٹو تھاٹ, نیگیٹو خیالات بہت آتے ہیں. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. مریض سے ہمارے کالر ہیں, یہ بات جو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. حکیم صاحب کے الفاظ ظاہر ہے مختلف ہیں, اس کو کہتے ہیں گٹ مائنڈ ریلیشن شپ. اگر گٹ ٹھیک نہیں, گٹ ہوتا ہے یہ سارا آپ کا جو لارج انٹسٹائن ہے نا, یہ سارا سلسلہ گٹ ہے, اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا
تو دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. ان کا آپس میں کو ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور ایچ پائلوری کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایسا جراثیم ہے جو کہ جا کے اسٹمک کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بڑا مشکل نکلتا ہے. بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرایا. نہیں, بلڈ ٹیسٹ نہیں کرانا ہے. ایچ پائلوری کے لیے آپ کو اسٹول ٹیسٹ کرانا ہے. اس میں صحیح آئے گا, پتہ چلے گا کہ ایچ پائلوری ہے یا نہیں ہے. اس کا ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا کمبینیشن بنا کر دینا ہوتا ہے اور بڑے عرصے تک اس کا علاج چلتا ہے.